بہت سے لوگ یوکرائن کی نیشنلٹی کے لیے یوکرائن جا رہے ہیں اور رشین آرمی سے لڑ رہے ہیں. اس چکر میں ان کو وہاں کی کیا مل رہی ہے؟ نیشنلٹی ملے. میرا خیال ہے بڑی تنخواہ میں ملے تو بیوقوفی والا کام ہے میرا خیال ہے. کیوں اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا رہے ہو اپنی؟ دیکھو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اسلام کیا غیر مسلم ملک کے لیے لڑنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی غیر مسلم کے یہاں چوکی داری کر رہے ہو, تو جب اس سے ایگریمنٹ ہوگا تو پھر تو چوکی داری کرو گے نا. تو جب کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, لیکن جب مضبوط اسٹیٹ ہے وہ, تو پھر اس کی فوج میں جاب بھی جائز ہے. ہاں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کا ملک کسی ظلمن کسی ملک پہ چڑھائی کرے, پھر آپ کے لیے اس ملک کی اطاعت جائز نہیں ہوتی. لیکن عام طور پر ایسا کرتا کون ہے؟ وہ تو پھر ظلمن ہو یا عدلن ہو وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو دفاع کی حد تک کسی ملک کی آرمی میں اگر کوئی مسلم بھی ہے تو وہ شرعن جائز ہے. اگر کوئی مضبوط ریاست ہے تو اس چوکیدار کی حیثیت سے وہ ہوگا. تو ہم تو کہتے ہیں اسلامی ملک کی آرمی میں جاؤ تاکہ جہاد کا ثواب تو ملے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں شہادت ہے. وہاں شہادت نہیں ہے, بس یہ کہ آپ نے معاہدہ پورا کیا, مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جاؤ گے اس بیس پہ کہ جی ایک غیر مسلم آرمی میں کیوں تھے. جہنم میں جب جاؤ گے جب کسی مسلم کنٹری سے لڑنا شروع کر دو گے. بذات خود یوکرائن جانا بھی جائز ہے, آرمی جوائن کرنا بھی جائز ہے, فی نفسی ہی میں ہو یا غیر موجودہ صورتحال ہو. لیکن ہے حماقت نا, آپ کیوں بین الاقوامی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہو پیسوں کی خاطر؟ کیونکہ پہل تو روس نے کی ہے نا, پنگا تو روس نے لیا ہے نا, یوکرائن نے تھوڑی پنگا لیا ہے. پہل کس نے کی ہے؟ روس نے چڑھائی کی ہے. تو وہ چڑھائی میں غلط ہے بھائی, کیوں چڑھائی کر رہے تھے؟ باقی روس کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ میں نے اس لیے چڑھائی کی ہے کہ میں نہیں چڑھائی کرتا, نیٹو کا حصہ بن رہا تھا. نیٹو کا حصہ بن جاتا تو نیٹو کی فوج یہاں کے بیٹھ جاتی تو مفتی طارق مسعود صاحب تیرا باپ سنبھالتا اس فوج کو. اب رشیا والے اگر میرا بیان سنیں گے ترجمہ کر کے تو ان کے پاس یہ جواب ہے. بھائی میں نے تو کہا یوکرائن کی آرمی میں کوئی جاتا ہے تو فی نفسی جائز ہے, وہ ایک ملک کے بارڈر کی حفاظت کر کے تنخواہ مل رہی ہے, ایک طرح کی چوکیداری ہے وہ, بشرطے کہ کسی اسلامی ملک کے خلاف لڑے نہیں, ظلم نہ کرے, بلکہ کسی غیر مسلم ملک کے خلاف بھی ظلم نہ کرے. یہ بھی شرط ہے. اگر غیر مسلم پہ ظلم کرتا ہے تو بھی تو کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہٹلر کے کہنے پہ جو اس کے فوجیوں نے دوسرے ملکوں پہ چڑھائیاں کر کر کے بندے مارے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ ان سے حساب ہوگا اس کا. اب وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو گورنمنٹ کے لا کا پابند ہوں. اللہ کہے گا پہلے خدا کا لا ہے, اس میں انسانوں کا دفاع ہے. تو اپنے ملک کی بارڈر کے دفاع کے لیے تو ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں پہ ظلمن چڑھائیاں کرنا کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے غیر مسلم فوج میں اس بیس پہ تو ٹھیک ہے جائز ہے. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن میں جو ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ غلطی کس کی ہے؟ رشیا کی. پہل کس نے کی ہے؟ روس نے کی ہے. تو اس بیس پہ غلطی پر روس ہے. لیکن روس اس کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ یوکرائن کے بارے میں رپورٹیں یہ تھی کہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے, نیٹو کا حصہ بننے جائے گا تو پھر نیٹو کی فوج میرے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گی تو تیرا باپ سنبھالے گا اس کو, اس لیے ہم نے پہلے کیا کر دیا, چڑھائی گا. تو یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں, یہ بہت اپر لیول پہ بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہم جیسے بچوں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. ہم تو پبلک کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یوکرائن فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نہیں جاؤ, پاکستان کی آرمی میں بھرتی ہو جاؤ بارڈر کی حفاظت کے لیے. سمجھ رہے ہو نا؟ بارڈر کی حفاظت کی نیت سے کس میں بھرتی ہو جاؤ, تو مرو گے تو شہادت کا ثواب ملے گا. ملک تو بہرحال ہمارا ہے نا, اس کی حفاظت کی ثواب کیوں نہیں ہے؟